جی شروع کرتے ہیں اپنا سبق۔ سورہ یونس چل رہی ہے ہماری تفسیر میں، آیت نمبر 21 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون۔ اور انسانوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو پہنچنے والی کسی تکلیف کے بعد ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں۔ آیت نمبر 21 ہی ہے، ہاں جی 21۔ رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو ذرا ہی دیر میں وہ ہماری نشانیوں کے بارے میں جلد بازی شروع کر دیتے ہیں اور کہہ دو کہ اللہ اس سے بھی جلدی کوئی چال چل سکتا ہے، یقیناً ہمارے فرشتے تمہاری ساری چال بازیوں کو لکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور دیکھیں پچھلی آیت میں بتا دیا نا کہ اللہ کو ہی مصیبت میں یاد کرتے تھے، تو جب تک مصیبت کا ٹائم ہوتا تھا تو اللہ ہی یاد آتا تھا۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی مصیبت کو دور کرتے ہیں اور اچھا وقت آتا ہے تو اسی اطاعت سے منہ موڑ لیتے ہیں اور پھر ہیلے بہانے شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھ لیا۔ تو اللہ یہاں پر ذکر ہو رہا ہے مکرن۔ ہم اردو میں مکر کو دھوکے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، دھوکے فریب کے معنی میں، دیکھیں عربی کے اندر عربی لغت کے اندر مکر خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ إِنَّ مَكْرَ اللَّهِ عَظِيمٌ، کبیر ہے، عظیم ہے۔ تو یہ او کما قال اللہ تعالی کہ وہ بھی تدبیر کر رہے ہیں اور اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے۔ یہ نہیں کریں گے مکر، نعوذ باللہ، ہم یہ مکر کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے ہمارے اردو لغت میں وہ والا معنی نہیں ہے۔ یہاں پر مکر کا مطلب خفیہ تدبیر ہے، اور وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور دھوکہ پر فریب دینا اور یہ نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے اور اللہ اس چیز سے بری ہے۔ هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم صريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں خشکی میں بھی اور سمندر میں بھی سفر کرواتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور یہ کشتیاں لوگوں کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ پانی پر چلتی ہیں اور لوگ اس بات پر مگن ہوتے ہیں تو اچانک ان کے پاس ایک تیز آندھی آتی ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھتی ہیں اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ہر طرف سے گر گئے، تو اس وقت وہ خلوص کے ساتھ صرف اللہ پر اعتقاد کر کے صرف اسی کو پکارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ۔ ٹھیک ہے، اگر تو نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ لیکن جب اللہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو جی کلاس وہ کال آ گئی تھی، ایک منٹ ہولڈ کیجیے گا۔ جی السلام علیکم، ایک منٹ ٹھہریے۔ ہاں جی
تو وہی بات اب ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو خشکی پر لے آتا ہے تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی آپ آزماتے ہیں انہیں کہ دیکھو بھئی اب وہ اللہ کے کو ایک وحدانیت کو مانیں گے یا نہیں مانیں گے. لیکن وہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان کو اس سے نجات دیتے ہیں تو سرکشی کرنے لگتے ہیں. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. دنیاوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئی جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح اس کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں. اسی طرح ہم اپنی نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا کی بھی جو حالت ہے وہ ایسی ہی ہے کہ اس کو بڑی خوبصورت اور سجی ہوئی معلوم ہوتی ہے، لیکن قیامت سے پہلے ہی قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ کسی عذاب کی وجہ سے اس کی ساری خوبصورتی ملیہ میٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تب بھی اس کے لیے یہ دنیا اندھیری ہو جاتی ہے، اور جب ایمان بھی نہیں ہے اور نیک عمل بھی نہیں ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ ساری خوبصورتی در حقیقت ایک عذاب تھی، ایک آزمائش تھی. اور پھر جب قیامت آئے گی تب بھی یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہ جو ظاہری زیب و زینت اختیار کی ہوئی تھی دنیا کی، اور اس دنیا کو اس نے سب کچھ سمجھا ہوا تھا، پوری دنیا سے وہ ختم ہو گئی. جب پوری دنیا سے ختم ہو گئی تو پھر میں نے اپنی زندگی کو کیوں برباد کیا؟ تو اللہ تعالیٰ یہ مثال، اتنی پیاری مثال اللہ تعالیٰ دے کے انسان کو سمجھا رہے ہیں. انسان بہت خوش ہو رہا ہے، اب یہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور وقت گزرتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ سب عقل مند وہ ہے جو مندانہ نفسہ، جس نے جلدی اپنے نفس کو پہچان لیا، اپنے نفس کو کیا کیا، سمجھا لیا کہ یہ غلط ہے. ٹھیک ہے، اور موت سے پہلے عمل کی تیاری کر لی اور وہ اللہ کے پاس پہنچیں گے. اصل کامیابی وہی ہے. اولئک هم المفلحون میں وہی شامل ہوتے ہیں جو اپنی آخرت کو سنوارنے والے ہیں اور وہ عقل مند ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ مثال دی گئی. اچھا، یہاں پر ذکر کیا گیا کہ انما بغیکم علی انفسکم، یعنی تمہارے ظلم کا وبال تمہارے اوپر پڑ رہا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ اپنے ہی اعمال کا وہ ظلم کا جو وبال ہوتا ہے نا وہ یقینی ہے اور دنیا میں ہی انسان بھگت لیتا ہے. آخر سے پہلے پھر جو ظلم کرتا ہے نا، ظلم کا جو وبال ہے وہ دنیا میں ہی مل جائے گا. ایک حدیث شریف میں بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلح رحمی اور لوگوں پر احسان کرنے کا بدلہ بھی جلد دیتا ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اس کی برکات نظر آنے لگتی ہے. صلح رحمی کیا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی. اور صلح رحمی کے اتنے فوائد میں نے آپ کو پہلے بھی بتائے تھے کہ انسان کی اللہ تعالیٰ عمر بڑھا دیتے ہیں صلح رحمی کرنے سے، اللہ تعالیٰ حادثات سے بچا دیتے ہیں، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی کیا بات ہے کہ دنیا میں اس کو صلہ مل جاتا ہے. یہ ایسا نیک عمل ہے، اور یعنی کسی پہ احسان نے آپ نے کر دیا تو اس کا بھی بدلہ اللہ دنیا میں ہی چکا دیں گے، اس کی برکات دنیا میں ہی نظر آئیں گی. اور ایک ظلم ہے اور قطع رحمی ہے، اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جلد دے دیتے ہیں، ان دنیا میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے. اور ایک اور حدیث شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایتی مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان کا وبال اپنے کرنے والے پر پڑتا ہی ہے. ایک ظلم، بد عہدی اور ایک دھوکہ فریب. ٹھیک ہے، جو دھوکہ فریب بھی کرے گا اس کا وبال بھی اس کے پر پڑے گا. واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر پہنچا دیتا ہے.
سلامتی کے گھر سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ جنت کا راستہ، جنت کا گھر، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت عام ہے کہ اللہ تعالیٰ بلا رہے ہیں کہ ایمان اور عمل صالح کرتے جاؤ، ایمان مضبوط کرو اپنا اور نیک عمل کرتے رہو تو جنت حاصل کر لو۔ اور یہی سیدھا راستہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے والا راستہ ہے۔ اور یہ حکمت، اور اللہ تعالیٰ یہ جس کو چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، ہے تو جنت کا راستہ، لیکن اپنی حکمت سے جس کو چاہتا ہے اس کو پہنچا دیتا ہے، اس کو اس جنت کے راستے پر چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت عطا کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بعض روایات میں آتا ہے کہ اس دارالسلام سے مراد جنت ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کا نام دارالسلام بھی رکھا گیا ہے، اور اس کے بسنے والوں کو دارالسلام کہا جائے گا، اس وجہ سے بھی اس دارالسلام کہا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور فرشتوں کی طرف سے بھی سلام بھیجا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ سلام آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا، جو سلام ہے وہ اہل جنت کی اصطلاح ہوگی، جس کے ذریعے وہ اپنی خواہشات کا اظہار کریں گے اور فرشتے ان کو پھر اس کی خواہش کے حساب سے اس کو مہیا کریں گے۔ اچھا، آگے ہے کہ اب یہاں پر یہ بھی دیکھیے کہ دارالسلام اس طریقے سے اپنے کسی گھر کا نام نہیں رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کا نام دارالسلام رکھ دیا، اس طریقے سے جنت اور فردوس اپنے گھر کا نام نہیں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص اصطلاح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کی خاصیت کے لیے رکھی ہے، اس سے اپنے گھر کو بھی اس طریقے سے اس طرح نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دارالسلام جنت کے 7 ناموں میں سے ایک نام ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا اس راستے پر، اس دارالسلام کی جو راستہ ہے جنت کی طرف جانے والا، وہ اللہ جس کو چاہیں گے عطا کر دیں گے۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرحق وجوہہم قطر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنۃ هم فیہا خالدون، جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں بہترین حالت انہی کے لیے ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ٹھیک ہے۔ وعدے کا اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ اتنا یہ لطیف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ اور، ٹھیک ہے، یہ کچھ اور بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کے رکھا، یعنی کھول کے پردے میں رکھا، اس کو کھول کر بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت میں تمام بہترین نعمتوں کے علاوہ کچھ نعمتیں ایسی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما دے تو اس کی لذت اور انسان کو اتنی اس وقت محسوس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، یعنی ادھر دنیا میں موجود ہمیں وہ لذت نہیں محسوس ہو سکتی، اس لیے اس کچھ کو اللہ تعالیٰ جنت میں پہنچنے کے بعد ہی ادا کریں گے۔ تو انسان کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اور جو بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے شان کے مطابق ہی عطا کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ منقول ہے کہ جب تمام جنتی، اس آیت کی تفسیر میں، جب تمام جنتی جنت کی نعمتوں سے سرشار اور اس میں مگن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہم نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا، اب ہم اسے پورا کچھ کرنا چاہتے ہیں، یعنی کچھ اور کے بارے میں فرماتے ہیں۔ جنت کے لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دوزخ سے بچا کر اور جنت عطا فرما کر سارے وعدے پورے کر دیے ہیں، اب کون سا وعدہ رہ گیا؟ اس موقع پر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا کر اپنی زیارت کروائیں گے، اور اس وقت جنت والوں کو محسوس ہوگا کہ یہ نعمت ان تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ اور خوبصورت ہے جو انہیں اب تک عطا ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، یہ ہے نا آیت اما پارے میں ذکر کہ اس وقت لوگ کچھ چہرے، وجوہ یومئذ ناظرہ، وہ خوش باش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، الی ربها ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے۔ تو دیکھیں اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ رب کو ہم ایسے رب کی ذات کو جس کو ہم عبادت کر رہے ہیں، بن دیکھے اس رب سے ڈر رہے ہیں، اس دیکھنے کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اور جنت میں جگہ دے، ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو جو وفات پا چکے ہیں، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ وہاں جنت میں اکٹھا کرے کہ سب سے بڑی کامیابی ہی یہ ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا کریں کہ ہم کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ ہمیں بس چھوٹے سے عمل، بس یہ دعا کرنی چاہیے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آسان حساب کیا ہے؟
اس آیت کے بارے یہ آیت آئی فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اس کا کیا معنی ہے؟ حسابا یسیرا کس کو کہتے ہیں؟ آسان حساب کس کو کہتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسان حساب یہ ہے کہ حساب ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، آسان حساب یہ ہے کہ حساب سے ہی بچ جائیں۔ تو اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کتاب ہمارے رجسٹر ہمارے سامنے آنے سے پہلے ہمارے اعمال کا لگیں گے، اس کو جنت میں بھیجا، اور جو جس کا کھل گئی کتاب اس کا وہ بس پکڑا گیا، اس کا بھی چھوٹا بڑا ہر عمل جو ہے وہ سامنے کھولا جائے گا، جس کی کتاب کھل گئی اللہ کے آگے کہ بھئی اس نے یہ کیا وہ کیا۔ ظاہر ہے جب پکڑ ہو گئی تو پھر چھوٹی سے چھوٹی نے برائی بھی کی ہے، مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، جس نے نیک عمل کیا ہوگا وہ بھی دیکھ لیا جائے گا، جس نے برا عمل کیا ہوگا ذرے برابر بھی۔ تو اب اس لیے یہی دعا کیا کریں اللہ پاک بغیر حساب کتاب ہی جنت میں چلے جائیں، کہ حساب کتاب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ برابر برابر بس معاملہ ہو جائے، اللہ پاک ہمارا حساب کتاب ہی نہ ہو، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جی تو یہاں پر زیادہ سے مراد کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةٌ، زیادہ سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے جو اہل جنت کو نصیب ہوگی۔ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور اس پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں، وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جی اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کیا ہے کہ نیکیوں پر تو اللہ تعالیٰ ثواب کو دگنا کر دیں گے، دگنا یعنی کئی گنا بڑھا دیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں کئی گنا بڑھا کر بھی اس میں اللہ تعالیٰ کی زیارت بھی شامل ہے، یعنی اللہ کی زیارت بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو داخل اس کا، لیکن برائی کی سزا اللہ تعالیٰ اس برائی کے بدلے کے برابر ہی دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، اس لیے جزاء سیئۃ بمثلها وترهقهم ذلہ، اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی۔ تو اللہ کتنے رحیم ہیں کہ جو برائی ہے اس کے برابر ہی اس کی سزا مل جائے گی، لیکن جو نیکی ہے اس کا اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر بدلا دیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا، پھر ان کے درمیان جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے، یعنی جو شرکات جو جن کو شریک کرتے تھے ان کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ عابد اور معبود کا تھا نا، جن بتوں کو شریک کرتے تھے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، یعنی وہ شریک ان کو کیا کہیں گے کہ تم تو ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو زبان عطا فرمائیں گے ان بتوں کو، اور وہ صاف انکار کر دیں گے کہ تم لوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ پھر جب بعد میں ان کو پتہ چلے گا واقعی ان کی عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے کہ اگر کرتے بھی تھے تو ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ دیکھیے کتنی بڑی یہ ہے کہ بے بسی کی بات ہے، جس کے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں جن بتوں کی خاطر، وہ خود کہہ دیں گے کہ ہمارے لیے جو کرتے تھے ہمیں نہیں معلوم۔ ایک منٹ دیجیے گا ذرا۔
فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے اس کا کوئی سراغ اسے نہیں ملے گا۔ یعنی ہر عمل کو جو بھی ہے نا خالی اس کی کھل جائے گی کس عمل کی کیا حقیقت تھی، اس کو اللہ تعالیٰ سامنے کر لیں گے۔ اب وہ اللہ ہی کی ذات ہے نا کہ جو کچھ بھی کیا ہم بھول چکے ہیں، ہم نے ماضی میں کیا کیا عمل کیے ہیں، کیا کیا برائیاں کی ہیں، کیا کیا نیکیاں کی ہیں، وہ رب کی ذات ہے جو ایک ایک چیز کو لکھ لیا ہے اور وہ یاد رکھنے والی ہے کہ یعنی یاد رکھنا بھی اللہ کی صفت میں کوئی کمی کا ہوگا کہ اللہ یاد کرنا تو ایک انسان کی ایک کیفیت ہے نا جس کو وہ یعنی کرتا ہے، یاد رکھتا ہے کس چیز کو، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے یہ حقیقتیں تمام، اور اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیں گے کہ یہ تم کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، آگے بھی دیکھ لیجیے تھوڑا سا۔ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ وَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، اے پیغمبر ان مشرکوں سے کہو کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا بھلا کون ہے جو سننے اور دیکھنے کی قوتوں کا مالک ہے، اور کون ہے جو جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے باہر نکال لاتا ہے، اور کون ہے جو ہر کام کا انتظام کرتا ہے، تو یہ لوگ کہیں گے کہ اللہ، تو تم ان سے کہو کیا پھر بھی تم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ اچھا، عرب کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ ساری مخلوقات کا خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان کا پھر یہ عقیدہ تھا کہ جو مختلف اختیارات ہیں، مختلف کام ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف دیوتاؤں کو دے دیے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہیں۔ اب وہ ان جو شریکوں کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے کہ ان کو راضی رکھیں، اور ان سے جو ہے یہ مختلف جو اختیارات دیے ہیں اور ان سے وہ ہم حاجتیں اپنی پوری کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ واضح کر دیا ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ سارے کام اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسا ہے؟ تو یہ ظاہر ہے یہ بے عقلی ہی ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پھر تو لوگوں وہی اللہ ہے جو تمہارا مالک برحق ہے، پھر حق واضح ہو جانے کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا باقی رہ گیا، اس کے باوجود تمہیں کوئی کہاں الٹ لیے جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ فرماتے ہیں کہ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، یعنی تم کہاں جو ہے وہ لوٹے جاتے ہو، کدھر، یعنی ادھر سے کہاں رخ موڑ کے جا رہے ہو۔ ٹھیک ہے، جہاں پر قرآن کریم نے یہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کا، ٹھیک ہے، اس میں کوئی کا لفظ جو بڑھا دیا گیا ہے اور اس میں مجہول کا صیغہ ذکر کر کے یہ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ انسان کی جو نفسانی خواہشات ہیں کہ اسی سمت میں اس کو جو الٹی سمت میں اس کو لے جا رہی ہیں۔ تو صرفون جو استعمال کیا گیا مجہول کا صیغہ، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو انسان کی نفسانی خواہشات ہیں یہ جو اس سے الٹی سمت میں لے کے جا رہی ہیں اور یہ گمراہی کے راستے ہیں۔ چلیے اتنی ہی آج کافی ہے ہمارا سبق، ٹھیک ہے، کل ہم انشاءاللہ آگے، ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے۔ جی نہیں ہے، چلیے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ